नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 4, जुज 8। मौलवी करामत मस्जिद में दाखिल हुआ तो सूरज दक्कन की तरफ से ऐन पहाड़ को मुंह करता था। गोया अभी 12 ही बजे थे और अजान देने में काफ़ी वक्त था। मौलवी करामत ने खज्जी की एक सफ़ अंदर से निकाल कर बाहर सेहन में मौजूद धूप में बिछा दी, जो रात को ओस पड़ने से गीला होने के डर से अंदर रख दी गई थी। मस्जिद का सेहन कच्चा था लेकिन साफ सुथरा इसलिए था कि मौलवी करामत रोज़ाना उस पर सफ़े बिछाने से पहले झाड़ू ज़रूर देता कि सफ़े सेहन की गर्द से गंदी न हो। सर्दियों की धूप में सफ़े बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने का भी अपना ही एक लुत्फ़ है। बूढ़ों और काम करने वाले अफराद के लिए इस तरह की धूप में नमाज पढ़ना इबादत के साथ एक तरह की तफरीह भी है। मस्जिद यूं तो पक्की ईंटों से बनी थी मगर तमाम सेहन अभी कच्चा था, जो सर्दी के दिनों में ज़्यादा ही सेमज़दा हो जाता। पंजाब के छोटे देहातों में जो मस्जिदों की हालत होती है, ये मस्जिद भी उनसे मुख्तलिफ न थी। गांव के दरमियान चौक के ऐन बीच इसका वजूद खुश्क रोटी पर रखे उस प्याज की तरह था जो बहुत अरसा पड़े रहने से सुकड़ गया हो। इस छोटी सी मस्जिद के सेहन को 3 तरफ से दीवार ने घेर रखा था। चौथी सिमत यानी मगरब की जानिब खुद मस्जिद की मस्कफ इमारत थी। आप इसे 30 फुट लंबा और 20 फुट छोटा कमरा कह लें, जिसके ऊपर सामने के बनेरे पर छोटे छोटे कई मनारचे रख दिए गए थे। उनका रंग मुद्दतों हुआ उड़ गया था। इस कमरे के सामने 30-35 फुट चौड़ा और इतना ही लंबा किचन सेहन और सेहन के बिल्कुल सामने मशरक की तरफ 8 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा बरामदा, जिसकी छत 12 फुट तक ऊंची थी। अलबत्ता मस्जिद की छत 20 फुट ज़रूर ऊंची थी। मस्जिद की छत और बरामदे की छत के आंकड़े और शतीर यकसा हैयत के थे। फ़र्क था तो ये कि बरामदे की छत के आंकड़े और टाइलें मिट्टी और गर्द से खकिस्तरी हो गए थे, जबकि मस्जिद की छत के शतीर आंकड़े और टाइलें घी और तेल के चिरागों से उठने वाले धुएं से स्याह हुए थे। बरामदे के ऐन दरमियान मस्जिद के सेहन में दाखिल होने के लिए लकड़ी के तख्तों का दरवाज़ा था, जिस पर लोहे का जंजीर लटका रहता। इस दरवाजे का वाहिद और मफीद मुसर्रफ ये था कि कोई जानवर, कुत्ता या गधा दाखिल ना हो। दरवाजे के दाएं पहलू पानी का कुआं था। वज़ू करने की जगह बरामदे के नीचे एक लंबी नाली की सूरत में बना दी गई थी, जिसके एक कोने पर पानी की एक टैंकी पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ताकि कुएं से पानी खींचकर टैंकी में आसानी से डाला जा सके। बरामदों की ईंटों पर प्लास्टर नहीं हुआ था, इसलिए उनकी दर्दों से मट्टी सेम और शोर बन बन कर गिर रही थी। मस्जिद के सेहन की शिमाली दीवार भी कच्ची ईंटों के होने की वजह से दाएं तरफ को झुकी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट ऊंची थी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा खतरे में नहीं थी। यूं भी मस्जिद गांव के ऐन चौक में थी, जिसके आसपास चारों तरफ 30 फुट की दूरी से घर थे, इसलिए किसी जानी नुकसान का अंदेशा नहीं था। लेकिन मुसीबत ये थी कि मस्जिद की हालत रोज़ बरोज़ खस्ता हो रही थी। मौलवी करामत ने बार बार गांव वालों की इस तरफ तवज्जो दिलाई, मगर वो सुनते ही ना थे। वैसे भी गांव के लिए मौलवी और मस्जिद गैर ज़रूरी से थे। इन 2 चीज़ों का असल काम गांव में किसी फ़र्द के मरने के बाद ही शुरू होता, जो मैयत के दफनाने के बाद ख़त्म हो जाता। अलबत्ता 5-10 बूढ़े ज़रूर 5 वक्त आते, और ये तादाद पिछले कई अशरों से ऐसी ही चली आती थी, ना बढ़ती और ना घटती। एक बूढ़ा मरता तो कोई दूसरा शख्स बूढ़ा हो जाता। इस तरह 10-12 बूढ़े हर वक्त मस्जिद की जीनत बने रहते और मौलवी की ज़रूरत का एहसास रहता। फसलदीन की पहली ड्यूटी सुबह के वक्त टैंकी में पानी भरने से शुरू होती। रोज़ाना 20 मशकें कुएं से निकालकर उसे टैंकी में डालना होती। ये पानी असर तक के लिए काफ़ी होता था। असर के वक्त फजलदीन उसमें मज़ीद 7-8 मशकें डाल देता। यूं एक दिन निकल जाता। बाज़ औक़ात काम चोरी कर जाता। वो सुबह के वक्त 10-12 मशकें डालकर ही जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर रोटियां लेने निकल जाता, जिसका नुकसान ये होता कि पानी जल्द ख़त्म हो जाता। फिर वो मशकें मौलवी करामत को खुद कुएं से खींचकर टैंकी में डालना पड़ती। इस अमल में मौलवी करामत का पारा 120 डिग्री पर चढ़ जाता।
اول تو اسے ان بڈھوں پر غصہ آتا جو مٹی کے لوٹے ٹینکی سے بھر بھر کے وہیں بیٹھے کلیاں کر کر کے کھنگارتے رہتے اور پانی ضائع کرتے، لیکن غصہ اترتا بالآخر فضل الدین پر ہی تھا جو ادھورا کام کر کے مولوی کرامت کو مشقت میں ڈال دیتا۔ آج پھر جب وہ صحن میں ہلکا سا جھاڑو دے کر وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو پانی موجود نہ تھا۔ مولوی کرامت نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ٹینکی میں نظر ماری تو وہ بالکل صاف تھی، پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی کی حالت مردوں کی سی ہو گئی۔ اسے فضل الدین پر اس قدر غصہ آیا کہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ پاس ہوتا تو کاٹ ہی کھاتا۔ آخر کیا کرتا، پانی تو بہر طور ٹینکی میں بھرنا تھا کیونکہ فضل الدین ابھی تک گھروں سے روٹیاں اکٹھی کر کے نہیں لوٹا تھا۔ مولوی کرامت نے مشکیزہ اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا جو 40 فٹ گہرا تھا۔ کنواں زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے مشکیزے کی رسی بھی 40 فٹ لمبی تھی جسے کھینچتے کھینچتے ہاتھ شل ہو جاتے۔ مولوی کرامت نے ابھی پہلی ہی مشق بھر کر نکالی تھی کہ اس کی کانوں میں چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مشق رکھ کر چیخوں کی طرف دھیان دیا تو اسے لگا کہ آواز مسجد کے پچھواڑے سے آ رہی ہے۔ خدا خیر کرے، کیا مصیبت آ گئی؟ مولوی کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ خدا نخواستہ فضل الدین کو کچھ ہو گیا، مگر وہ تو ابھی نہیں لوٹا تھا۔ اسے گھر سے آئے ابھی چند لمحے تو ہوئے تھے، تب تو سب کچھ خیر تھی۔ مولوی کرامت نے باری قدموں اور لرزتی ٹانگوں سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے ڈر ہوا کہیں گر نہ پڑے۔ وہ دوڑنے کی بجائے چلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو عجب تماشا جاری تھا۔ شریفہ نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے اور باہیں پھیلا کر اونچے اونچے بین کر رہی تھی۔ ارد گرد کچھ عورتیں بھی جمع تھیں۔ شریفہ نے مولوی کو آتے دیکھ کر بین کی آواز مزید بلند کر دی۔ ہائے کرامت، ہم لٹ گئے، خانہ خراب ہو گیا، میرا ایک ہی 7 جنموں کا بھائی مارا گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولوی نے ہانپتے ہوئے کہا، نیک بختے، خیر ہوئے، کیا ہوا؟ کوئی پتہ تو چلے۔ وے کرامتا، چراغ مارا گیا، میرا اکیلا بھائی مار دیا دشمنوں نے۔ شریفہ نے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر زور زور سے مار کر پیٹنا شروع کر دیا۔ عورتیں اسے ادھر ادھر سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں اور وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر مولوی کرامت آگے بڑھا تو راج محمد سامنے کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر مولوی کرامت سارا معاملہ سمجھ گیا تو گویا راج محمد چک جودھا پور سے چراغ دین کی موت کی خبر لایا تھا، مگر مولوی کرامت کے لیے یہ بات اچنبھے کی تھی کیونکہ چراغ دین نہ تو بیمار تھا اور نہ ہی اس کی کسی سے دشمنی تھی۔ پھر یہ کیا ہوا؟ سلام دعا کے بعد مولوی کرامت نے راج محمد کو بان کی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ اتنے میں فضل الدین بھی روٹیوں کا توبڑا لے کر آ گیا۔ مولوی کرامت نے اسے حقہ تازہ کرنے کا کہا اور خود راج کے لیے پانی لسی تیار کرنے لگا۔ شریفہ بین کر کر کے اپنا ہلکان کر رہی تھی۔ مولوی کرامت کو پتا تھا فی الحال اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عورتیں خود اس کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھیں، کوئی ہاتھ مل رہی تھی اور کوئی پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ زمین پر لیٹی ہاتھ پھیلا پھیلا کر روتی گئی۔ حقہ تازہ کرنے کے دوران فضل الدین بھی ماں کی تقلید میں رو رہا تھا، اگرچہ اسے اس معاملے سے ایسی ہی لا تعلقی تھی جیسے 150 میل دور کسی بھی اجنبی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتا تھا جو کبھی اس کے لیے مٹھائی کی ڈلی ہی لایا ہو۔ خاطر مدارت کرنے کے بعد مولوی کرامت جب آرام سے راج محمد کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے چراغ دین کے قتل کا پورا قصہ مولوی کرامت کو سنا دیا۔ پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر ایک اور خبر مولوی کرامت کو دی، لیکن بھائی کرامت، تو چراغ دین اور بی بی رحمتے کی فکر نہ کرنا۔ غلام حیدر نے چراغ دین کے قتل سنتے ہی 10 ایکڑ زمین دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ پورے 1000 روپے تو پہلے ہی دے دیے ہیں۔ اتنے پیسے تو چراغ دین پوری زندگی نہیں کما سکتا تھا، اور پرسوں جلال آباد کچہری میں زمین باقاعدہ رحمت بی بی کے نام ہو جائے گی۔ غلام حیدر تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اس نے مالکوں والا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر مولوی کرامت کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، لیکن مولوی نے اس تاثر کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، گویا چراغ دین کی زندگی کے آگے اس 10 ایکڑ کی کیا حیثیت ہے۔ پھر حیرانی سے پوچھا، بھائی راج محمد، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم شیر حیدر کی بجائے غلام حیدر کا ذکر بار بار کر رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ شیر حیدر کا کیا ہوا؟ راج محمد نے کہا، مولوی جی، تو کیا تمہیں شیر حیدر کے مرنے کی خبر نہیں ملی؟ بھائی کرامت، اسی کے سوم والی رات تو چراغ دین کا قتل ہوا ہے۔
मौलवी करामत ने माथे पर हाथ रखते हुए दोबारा इन्ना लिल्लाह पढ़ी, फिर पूरे हालात पर राज मोहम्मद से गुफ्तगू करने लगा। जब आध घंटे की गुफ्तगू के बाद हर चीज़ मौलवी करामत पर खुल गई तो उसने एक ठंडी आह खींची, फिर चिराग के हवाले से बात दोबारा छेड़ दी। भाई राज मोहम्मद, मुझे तो एक ही फिक्र अब खा रही है कि रहमते और उसकी बेटी ताजा का क्या बनेगा। बेचारी यतीम बेटी को कैसे पालेगी। इधर मैं जलालाबाद से 150 मील दूर कसूर में बैठा उनकी देखभाल कैसे करूंगा। बच्ची नादान है और ये मस्जिद का काम मेरे बगैर चल नहीं सकता। इधर मौलवी करामत ये बातें कर रहा था, उधर शरीफा रो रो के थक चुकी थी। अब उसकी आवाज़ भी हलक से बामुश्किल निकल रही थी। देख भाई करामत, फिलहाल तो जाकर चिरागदीन के सातवें का बंदोबस्त तुझे करना है। तेरे सिवा अब उसका वहाँ रिश्तेदार कोई और तो है नहीं। अभी से चलने की तैयारी कर। शाम 6 बजे कसूर से रेल पकड़नी है। कुल का ख़त्म तो आज हो गया होगा। 3 दिन बाद साता है, उसके बाद दूसरा बंदोबस्त देख लेना। जो मुनासिब हो वही करना। मौलवी करामत तासुब से बोला, लेकिन भाई राज, मुझे तो दुख है कि शरीफा बागां वाली अपने भाई का मुंह भी ना देख सकी। ये तो बेचारी मर जाएगी। मौलवी साहब, आप तो जानते हैं अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। पहले दिन तो किसी को होश ही ना रहा। इधर गुलाम हैदर की पगबंदी की रस्म थी, हर कोई वहाँ मगन था। मैं भी वहाँ चला गया। सुबह सूरज चढ़ा तो इस वाक़े का पता चला, लेकिन रस्म को अधूरा छोड़कर आना अच्छा ना लगा। जैसे ही रस्म ख़त्म हुई मैं सीधा यहाँ दौड़ा आया, मगर रेल निकल चुकी थी। दूसरी गाड़ी रात के 2 बजे जलालाबाद से चली और सुबह 8 बजे कसूर पहुँची। वहाँ 1 घंटा रुकी रही, फिर कहीं खुदा खुदा करके 11 बजे अड्डा जब्बू मेल आया। मैं उतरते ही बाग खड़ा हुआ और 1.5 घंटे में यहाँ आन पहुँचा। अब देखिए क्या होता है। मुझे यकीन है गुलाम हैदर चिरागदीन का बदला लिए बगैर नहीं टलेगा। उसके तेवर तो ऐसे ही लगते थे। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, तू चलने की तैयारी कर। मौलवी करामत ने फजलदीन को आवाज़ दी, जो अपनी वालदा को इतनी शिद्दत से रोते हुए देखकर सहमा खड़ा था। बेटे, ज़रा भागकर चौधरी हुक्मदाद के पास जा और उससे कहना कि आज 2 घंटे के लिए बैलगाड़ी चाहिए। जैसे फजलदीन पास आया, मौलवी करामत ने उसे हदायत की और हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। फिर शरीफा को पुकार कर बोला, अब सब्र कर, बस अल्लाह के काम है जिन पर ना तेरा बस चलेगा ना मेरा। खुदा उसे शहीदों की सफ़ में लाएगा। चिरागदीन हमारी बख्शिश का वसीला भी बनेगा। शाम 6 बजे की गाड़ी से फिरोजपुर निकलना है, उस लिए कपड़ा लत्ता उठा ले। फजलदीन हमें स्टेशन पर छोड़ आएगा। तो क्या फजलदीन नहीं जाएगा साथ? शरीफा ने मर्दनी सी आवाज़ में एहतजाज करने की कोशिश की। उसे अपने मामे के ख़त्म में शरीक नहीं होने देगा। उफ, भाग बरिए समझा कर मौलवी करामत ने आहिस्ता से शरीफा को कंधे से सहारा देते हुए कहा, फजलदीन भी अगर साथ चला जाएगा तो ये बड़ा पूरा घर किसके सुपुर्द करूं? फिर गधी और ये बकरियां यहीं बंदी बंदी भूखी मर जाएंगी। हमें कुछ दिन लग जाने हैं। इतने दिनों तक कौन हमारे इस सारे बखेड़े को संभालेगा? फजलदीन को यहीं रहने देते हैं। मस्जिद की सफाई और अजान कौन देगा? इतना कहकर मौलवी करामत ने हुक्के के 2-3 कश लिए, फिर उसने राज मोहम्मद के सामने कर दी। मौलवी करामत को पता था कम अज़ कम वो 6-7 दिन तक वापस नहीं आ सकता। इस अरसे में तहरे नुकसान एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जोधापुर आने जाने का खर्चा, इसके अलावा 7वें के ख़त्म में रहमत बीबी और उसकी बेटी को भी 5-10 देना पड़ते। कम अज़ कम 50 का नुस्खा उसके पेटे पड़ चुका था। और अगर वो फजलदीन को भी साथ ले जाए तो और तो सब गुजारा हो सकता था, लेकिन रोटियां ना मिलने का नुकसान एक अजाफी था। इससे बचने के लिए फजलदीन का यहाँ रुकना ज़रूरी था। इस पूरी सोच के दौरान मौलवी करामत राज से बातें भी करता गया और सर पर पगड़ी से लेकर जूते पहनने का काम भी निपटाता गया। लट्ठे की चादर जिसे टीन के संदूक में पिछले कई महीनों से धो कर रखा हुआ था, वो भी शरीफा ने उसे वहीं बैठे लाकर थमा दी और करामत ने वहीं खड़े होकर कमर के गिर्द लपेट कर नीचे से पहली धोती खींच ली। फिर जांघे के ऊपर लट्ठे का सफ़ेद कुर्ता भी पहन लिया। मौलवी करामत ने चंद लम्हों में खड़े खड़े ये सारा काम मुकम्मल कर लिया। इस अरसे में राज मोहम्मद हुक्का पीता रहा। शरीफा कभी जाने की तैयारी में इधर उधर तेज़ी से चलती और कभी चलने के साथ साथ ज़ोर से रोना शुरू कर देती, जिसकी मौलवी करामत को बहुत कुफत होने लगी। मगर वो जानता था कि अब ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा, इसलिए उसे बहरहाल बर्दाश्त करना था। इसी असना में औरतों के अलावा गांव के मर्द भी आना शुरू हो गए। गांव में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए मौलवी का घर भी गांव वालों की तरह हर लिहाज से खुला था। ना किसी को तांग जांग की आदत थी और ना ही इस तरह का भी ख्याल पैदा हुआ था।
جو جب چاہتا ہر گھر میں اپنے ہی گھر کی طرح داخل ہو سکتا تھا۔ ہر کوئی دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنے کے سوا اس وقت دوسرا تصور بھی نہیں لاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں 10-12 مرد بھی پرساداری کو جمع ہو گئے، جنہیں فی الحال مولوی کرامت جلدی سے فارغ کر کے چلنے کی فکر میں تھا۔ نور تیلی کو مولوی کرامت نے ہدایت کر دی، جو اس کا شاگرد بھی تھا، کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے رات اس کے گھر فضل الدین کے پاس رہ لیا کرے۔ اتنے عرصے میں فضل الدین بیل گاڑی لے کر آ گیا۔ مولوی کے پاس اپنی گدی بھی تھی، جو فالتو روٹیاں کھا کھا کر بہت موٹی تازی اور تیز ترار ہو چکی تھی۔ مولوی کرامت اس پر روٹیاں لاد کر شہر لے جایا کرتا اور واپسی میں اسی گدی پر سوار ہو کر گاؤں آ جاتا۔ اس لیے اس کا اسٹیشن تک پہنچنے میں تھکاوٹ کو دخل نہیں تھا۔ ویسے بھی ہر ہفتے 1-2 من روٹیاں قصور لے جانے میں گدی کی کافی مشق ہو چکی تھی، لیکن آج بندے زیادہ تھے، گدی کام نہیں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو مولوی کو بیل گاڑی کا احسان لینا پڑا۔ شریفہ نے فضل الدین کو ضروری ہدایت دے کر اور گھر کی صفائی ستھرائی سمجھا کر ہر کام ازبر کرا دیا اور کہا کہ وہ شام سے پہلے ہر حالت میں گھر آ جایا کرے۔ عصر کے وقت مولوی کرامت، شریفہ اور راج محمد بیل گاڑی پر بیٹھ چکے تو فضل الدین نے بیلوں کو ہشکارا دے کر پہلا ڈنڈا رسید کر دیا۔ بیل گاڑی گرد بری گچی سڑک پر دوڑ پڑی۔ نورا تیلی بھی پاس ہی بیٹھا فضل الدین کو بیل گاڑی چلانے کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ اسٹیشن 15 کلومیٹر دور تھا۔ مولوی کرامت نے فضل الدین کو ہدایت کر دی کہ وہ بیلوں کو دوڑائے چلا جائے، کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ گرد سے مولوی کرامت اور شریفہ کے کپڑے مٹیالے ہوئے جاتے تھے، لیکن اب اس کی کس کو پرواہ تھی۔ جز نمبر 9۔ رات کا گھنٹہ بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا، لیکن دھند نے اندھیرا بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے تاریکی کے اندر ہیبت کا تاثر بڑھ گیا۔ سودا سنگھ کی حویلی میں 10-15 سرداروں کی محفل جم چکی تھی۔ دیسی شراب کے مٹکے اور تانبے کے باریک گلاس، جن پر کلی پرانی ہو چکی تھی، چارپائیوں کے ساتھ پڑے لکڑی کے تختوں پر سجا دیے گئے۔ سوڈا باقاعدہ فیروز پور سے منگوایا تھا۔ شراب کے بہت سے برتن ایک ہی دفعہ استعمال ہو رہے تھے، اس لیے انہیں یکے بعد دیگرے تبدیل کرنا اکیلے چھدو کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ مزید ایک آدمی اس کام پر متعین ہو گیا۔ حویلی کا دروازہ بڑی بڑی اوپر نیچے 4 بلیوں سے بند کر دیا گیا۔ ان سرداروں میں 2 مسلمان زمیندار بھی موجود تھے، جن میں عبدل گجر اپنے وقار اور سرداری میں سودا سنگھ کے علاوہ سکھوں سمیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا موڈا مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ اس کے ساتھ شریف بودلہ بھی بیٹھا تھا۔ سردار سودا سنگھ کو پتہ تھا غلام حیدر اگرچہ نا تجربہ کار ہے، مگر اس کے باپ کے تعلقات ضرور غلام حیدر کی پشت پر موجود ہیں۔ عبدل گجر کا تنازع چونکہ شیر حیدر کے ساتھ پچھلے 20 سال سے تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے پرانے دشمن سے بدلہ چکانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور بیلوں کی لڑائی میں جو سبکی اسے اٹھانی پڑی تھی، اس پہ پورے 50 ایکڑ زمین شیر حیدر سے ہار گیا تھا، اس پر قبضہ کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے صحیح حلیف کا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ عبدل گجر کو ساتھ ملانے سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس لڑائی میں سکھوں کی ہمدردیاں تو سودا سنگھ کے ساتھ رہتی، لیکن مسلمان 2 حصوں میں بٹ جاتے۔ وہ پورے طور پر غلام حیدر کے ساتھ نہ مل سکتے تھے، لہٰذا یہ لڑائی سکھ مسلم سے زیادہ ذاتی تصور کی جاتی، جس کا فائدہ ہر صورت میں سودا سنگھ کو پہنچتا۔ ویسے بھی شیر حیدر کے مرنے کے بعد عبدل گجر کی طاقت اور رعب کا علاقے میں خود و خود اضافہ ہو گیا تھا۔ 8-10 جوان کرپانے اور برچھیاں لیے ڈیرے کی 4 دیواری کے گرد پہرے پر موجود تھے۔ کچھ جاسوسی کے لیے ادھر ادھر گاؤں کے رستوں پر بٹھا دیے گئے تاکہ حالات اچانک پلٹا نہ کھا جائیں۔ محفل میں جب ہر طرف سے سکون ہو گیا تو سودا سنگھ نے عبدل گجر کو مخاطب کیا، چودھری صاحب اب وقت آ گیا ہے، ہم سب اپنی کمانوں کی تندیاں کس کر ان پر تیر چڑھا دیں اور اپنی کرپان کی دار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لوہے کو پان دے لیں۔ اپنے لوہاروں کو کہہ دو وہ داتریاں بنانی چھوڑیں اور کرپانوں کی چوڑیاں کس دیں۔ سردار جی، عبدل نے پہلو بدل کر کہا، لوہا کھنڈا ہو یا پان چڑھا، ضرب لگاؤ تو اپنی لاج رکھتا ہے۔ ویسے میں نے لوہاروں کو کہہ دیا ہے کہ دیگی لوہے کو سان پر رکھ دیں۔ تیرے کہنے سے پہلے ہی چھویوں کی داروں پر پان چڑھ گئی۔ میرا 100 بندہ برچھیوں کی بولی بولتا ہے۔ سودا سنگھ، ڈر تو بس سرکار کا مارتا ہے، کتا بھی مار دو تو کچہری کی سیڑھیاں قدموں سے لگ جاتی ہیں۔
ڈرتا ہوں وار اوچھا نہ پڑ جائے اور میں مقدمے بازی میں نہ پھنس جاؤں۔ سودا سنگھ آگے جھک کر بولا، چودھری صاحب سمجھا کر سیدھا حملہ نقصان دے گا۔ میری طرف دیکھ، میں نے غلام حیدر کی ساری مونگی اجاڑ دی اور ایک نوکر کو بھی مار دیا۔ اب کتے کی طرح زخم پر دم مارتا پھرتا ہے، دیکھنا تھوڑے دنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، پھر اس قابل بھی نہیں رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ 302 کا کیس ہوگا، جس میں میری ضمانت پہلی پیشی پر لازمی ہے، کیونکہ نہ ثبوت نہ گواہ۔ سیدھی لڑائی انگریزی دور میں سراسر نقصان ہے۔ واہ گرو دی سوں غلام حیدر چوطرفہ نہیں لڑ سکتا، بس ایک طرف ہو کر وکھی میں وار کرو۔ شریف بودلا جو ابھی تک خاموش بیٹھا صرف حقہ پیے جا رہا تھا بولا، سودا سنگھ بات سیدھی کر، بجارتوں کا وقت نہیں۔ شریف بودلے کے اس سوال پر سودا سنگھ کی بجائے دھیر سنگھ بولا، چودھری جی، سردار سودا سنگھ کے کہنے کا مطلب ہے غلام حیدر سے سیدھا پھڈا لینے کی بجائے اس کی رایا کے مال پر ہاتھ صاف کرو، 60 پہ 60 مارتے جاؤ۔ اس کی رایا کو جتنا زیادہ نقصان دو گے، غلام حیدر کی اوسان اتنے ہی بے بسے ہوں گے، آخر بندلا جائے گا۔ رایا کے پاس تو مقدمے بازی کے لیے پیسہ ہوتا نہیں، وہ غلام حیدر ہی سے جا کر فریادیں کریں گے۔ اب آپ ہی بتاؤ بیچارہ کہاں تک ان کے مقدمے بھگتے گا، آخر تھک کر لاہور بھاگ جائے گا۔ رہا رفیق پاولی، تو وہ بیچارہ پاولی کا پاولی، منشی کی کیا حیثیت ہوتی ہے چودھری صاحب، اس کا راداری میں غلام حیدر کی رایا اس سے بد دل ہو جائے گی، آخر بیچارے لاوارث آپ کی جولی میں آ گریں گے۔ بس رایا آپ سے مل گئی تو آرام سے زمینوں پر بغیر رجسٹری کے قبضہ ہو جائے گا، پھر زمین تو ہوگی غلام حیدر کی اور اس میں واہی بیجی کریں گے آپ اور ہم۔ آئی بات سمجھ میں چودھری صاحب؟ عبدل گجر نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ عبدل کو جال کی طرف آتے دیکھ کر سودا سنگھ نے دھیر سنگھ کی بات مزید آگے بڑھائی اور بولا، تمہارے گاؤں کے نزدیک شاہ پور جو غلام حیدر کا گاؤں ہے، وہاں بندے بھیج کر رات کو ساری بھینسیں گھیر لاؤ اور ہدایت کر دو کہ اس کام میں ہو سکے تو ایک آدھا بندہ بھی پھڑکا دیں۔ جب چاروں طرف سے یلغار ہوگی تو غلام حیدر کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ سراری برادری اس کی پاک پتن بیٹھی ہے، وہ تو فیروز پور اور جلال آباد آ کر ہم سے مقابلہ کرنے سے رہی۔ ٹھیک ہے، عبدل گجر اور شریف بودلے نے یہ سن کر مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ عبدل دل میں سوچنے لگا، آج کسی سکھ نے بھی کوئی کام کی بات کی ہے، ورنہ تو ہر وقت دماغ کے 12 ہی بجے ہوتے ہیں۔ چودھری عبدل سوچنے کا وقت نہیں۔ انہیں متاثر ہوتا دیکھ کر سودا سنگھ نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی۔ پرواہ کا نام لے کر آج ہی کام شروع کر دو، میں اپنے بھی کچھ بندے بھیج دوں گا۔ اگر تمہیں اکیلے میں کچھ شبہ ہے کہ کام ادھورا نہ رہ جائے تو میں متھا سنگھ اور رنگا کو بھی حملے کی رات تیری پارٹی میں بھیج دوں گا۔ میں تو متروں کا متر ہوں عبدل بیبا۔ ٹھیک ہے سودا سنگھ۔ عبدل گجر سودا سنگھ کی اس آخری امداد سے متفق ہوتے ہوئے بولا، میں سارا منصوبہ کر کے تمہیں اپنی دلیل بتا دوں گا۔ 50 ایکڑ تو اب میں لے کے رہوں گا۔ القصہ رات پچھلے پہر تک اس مسئلے پر بحث اور گفتگو رہی، جس میں بہت سے پہلوؤں پر غور کیا گیا اور ہر معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ کر ایک طے شدہ پروگرام مرتب کیا، جس کے تحت ہر حالت میں عمل درآمد کرنا تھا۔ عبدل گجر اور شریف بودلے نے رات وہیں سودا سنگھ کے ڈیرے پر بسر کی، اپنی اپنی پگڑیاں بدلیں، قرآن اور گرنتھ پر قسمیں کھائیں، جس کے تحت ایک دوسرے کی مدد کے وعدے کیے، اور بالآخر سب لوگ اطمینان سے سو گئے، جبکہ باقی لوگ جن کے گھر وہیں تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن صبح مرغ کی اذان کے ساتھ ہی عبدل گجر اور شریف بودلا جاگ اٹھے۔ سودا سنگھ جو غالباً باقی رات بھی نہیں سویا تھا، بلکہ گرو جی کی جے میں پوجا پاٹ کو بیٹھا رہا، ان کے جاگتے ہی آ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اتنے میں نور الدین ماچھی ناشتے کا ٹوکرا سر پر رکھے آ گیا۔ سردار جی نے خاص اہتمام ناشتے کا کیا تھا، جس کا سارا انتظام نور الدین ماچھی کے گھر میں کیا گیا۔ ناشتے میں دیسی مرغ کا گوشت، مکھن، شکر، لسی اور دیسی گھی میں تر پراٹھے تھے۔ نور الدین نے چودھریوں کے سامنے ناشتہ بڑے سلیقے سے رکھ دیا۔ سچ پوچھیں تو سودا سنگھ نے رات سے لے کر اب تک ان کی اتنی آؤ بھگت کی کہ اب وہ دل جان سے سردار جی کے ساتھ مل کر غلام حیدر کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد حقے کے کش لیتے لیتے سورج کافی چڑھ آیا تو انہوں نے سودا سنگھ سے کہا، بگھی تیار کروا دے تاکہ جلد اپنے گاؤں پہنچ کر منصوبے پر عمل شروع کر دے۔ جاری ہے۔